نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کلمہ کہہ لے تو اس سے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک کے لیے یہی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ 10 بار بھی اس کلمہ کو پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے حدیث میں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درجہ بالا کلمہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلحے والے پہرے دار مقرر کرتا ہے جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دینے والی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 ہلاک کرنے والے گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے 10 مومن لونڈیاں آزاد کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے نا انسان پہ، مسلمان پہ، کہ چھوٹی چھوٹی چیز کرنے پہ اتنا اتنا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ نمبر 11 پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا۔ درج ذیل کلمہ پڑھنے سے انسان ابلیس کے شر سے سارا دن کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں انتہائی عظمت والے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی اور اس کی ذات کریمی اور اس کے سلطان قدیمی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو مندرجہ بالا کلمہ کہا کرتے تھے۔ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ خصوصاً ان مقامات پر تعوذ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، درج ذیل مواقع پر تعوذ پڑھنا مسنون ہے۔ عقائد میں شیطانی وسوسوں سے تعوذ پڑھنا۔ بعض اوقات شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کو عقائد سے متعلق عجیب و غریب خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدگمان ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس شیطان
شیطانی خیالات کو چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ نماز کے دوران اگر وسوسے آنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، پڑھ کر 3 بار بائیں جانب تھتکار دینا چاہیے۔ سیدنا ابو سلمہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، یعنی نماز میں وسوسے ڈالنے والے کے شیطان کا نام ہے خنزب۔ پھر جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو۔ پس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اس کے علاوہ جب ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ النحل آیت نمبر 98۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ برا خواب دیکھنے پر تعوذ پڑھنا، اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے درج ذیل کلمات پڑھنے چاہیے، اس سے اس خواب کا شر دور ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من شرھا ومن شر الشیطان، برا خواب دیکھنے کے بعد دیکھیں تو آنکھ کھولے تو یہ آپ دعا پڑھیں، تو اس طرح پھر وہ برے خواب کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو سلمہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں برے خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پس جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جس سے وہ محبت کرتا ہو، اور جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 مرتبہ تھتکارے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے، پس وہ اسے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یعنی اگر آپ اچھا کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ نے صرف اس انسان کو بتانا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتا ہے، کسی اور کو نہیں بتانا۔ اس کے علاوہ برا خواب اگر جب دیکھتے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی اس کا ذکر نہیں کرنا، بس وہ دعا پڑھ لینی ہے آپ نے، تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اگر ہم بتا دیتے ہیں برا خواب تو پھر وہ اثر کر جاتا ہے اسی طرح جس طرح ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ جنات کا ڈیرا جو ہوتا ہے وہ باتھ روم میں ہوتا ہے، بیت الخلاء میں۔ مطلب ہے اس کا، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور آدم کی اولاد کی شرمگاہوں کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو کہیں غفرانک، تیری بخشش مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ لباس پہنتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور آدم کی اولاد کی شرمگاہ کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت دعا، جب گھر سے نکلیں تو درج ذیل دعائیں پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب گھر میں داخل ہوں تو اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اذل او اذل
او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، انشاءاللہ یاد کریں گے، ارادہ کریں پکا، یہ دعا انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کروں گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت درج ذیل دعائیں پڑھیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پر داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت مہیا فرما۔ اس کے علاوہ غصے کے وقت تعوذ پڑھنے سے انسان کا غصہ زائل ہو جاتا ہے۔ سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کیا، اس وقت ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالیاں دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کہہ دے تو اس کی یہ غصہ کی حالت چلی جائے، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ اس کے علاوہ حق زوجیت کے وقت آدمی کو درج ذیل مسنون دعا حق زوجیت ادا کرتے وقت پڑھ لینی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے، تو ان کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ کہیں پڑاؤ ڈالتے وقت، یعنی اگر آپ کسی اپنی جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں، تو ادھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کی پناہ لیتا ہوں ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ آپ یہ ساری دعائیں سن رہے ہیں، دیکھیں کس کس موقع پہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا نہیں ہے نا، یعنی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دعاؤں پر، اللہ کی عبادت پر ہوتی ہے کہ مومن اس قدر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہوتا ہے اللہ کے، کہ ہر موقع پر ہر وقت جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہوئی ہے۔ بیماری یا تکلیف کے وقت ساری تکلیفوں اور بیماریوں کو دور کرنے والی ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے بیماری اور تکلیف کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ سیدنا عثمان بن ابی عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اس کے علاوہ صبح و شام، اور یہ جو دعا ہے نا یہ آزمائی ہوئی دعا ہے میری، کہ جدھر بھی آپ کو درد ہو 3 بار بسم اللہ پڑھیں اور 7 بار یہ دعا پڑھ کے تو اپنے اس درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے جی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت مانگنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں جب صبح اور شام کروں تو کہہ لیا کروں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور موجود، ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شر سے اس کے شرک سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صبح کرو اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آؤ تب اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھنا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لپ بھر بھر کر اس میں کھجوریں لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا۔ تیسرے دن جب اسے پکڑا تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دے، جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گو وہ بڑا جھوٹا ہے مگر اس نے تجھ سے سچ کہا، وہ شیطان تھا۔ یعنی شیطان نے خود ہی اپنے سے بچاؤ کی ترکیب بتا دی کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو مجھ سے حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا۔ حفاظت کے لیے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا مفید ہے۔ یہ تو الحمدللہ سب کو آتی ہوں گی زبانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، یعنی جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھی وہ اسے ہر آفت کے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی اگر آپ صرف باقی ذکر اذکار آپ کو نہیں آتے، آپ نے صرف یہ 2 آیتیں پڑھ کے آپ سو گئے نا رات کو، تو یہ ہر چیز کے شر سے بچاؤ کے لیے آپ کو کافی ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شیطان کو قابو کیا اور بتایا کہ شیطان ہاتھی کی صورت میں آیا۔ جب وہ دروازے کے قریب آیا تو وہ اپنی کسی اور صورت میں دروازے کے سوراخوں میں سے داخل ہو کر کھجور کے قریب ہوا۔ پکڑے جانے پر کہنے لگا کہ ہم تمہارے اس شہر میں رہتے تھے یہاں تک کہ تمہارے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ پھر 2 آیات ایسی نازل ہوئیں کہ ہم ان سے بھاگ گئے۔ پس جس گھر میں یہ آیات 3 دن پڑھی جائیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ وہ آیات آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی کس قدر فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ اس کے علاوہ موضوعات پڑھنا، سورہ اخلاص اور الفلق اور ناس۔ حفاظت کے لیے صبح و شام موضوعات کو 3 بار پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 3 بار قل هو اللہ احد اور موضوعتین کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہاری کفایت کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر لیٹتے تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 سورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں پھونکتے
اور پھر دونوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس کی ابتدا اپنے سر، چہرے اور سامنے بدن سے کرتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا نا، تو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یعنی تو خود نہیں پڑھ سکتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے تو آپ کی اس پہ جسم پہ ہاتھ ملے تھے، یعنی اس قدر آپ نے اس کی روٹین رکھی ہوئی تھی۔ موضوعتین پڑھنا، فلک اور ناس موضوعتین کی طرح موضوعات کی طرح موضوعتین کو بھی حفاظت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوعتین سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، جس سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ یعنی یہ 2 صورتیں اسپیشل اسی چیز کے لیے ہیں کہ جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی یہ۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ہم جحفہ اور ابوا کے درمیان تھے کہ آندھی آئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے لگے اور فرمانے لگے، اے عقبہ، ان کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کسی پناہ مانگنے والے نے ان جیسے افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ سے دم کرنا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہے؟ مائک کرنا بند ہو۔ اچھا جی، سورہ فاتحہ سے دم کرنا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے انسان کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنجیروں میں بندھے ایک مجنون پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ مجنون پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے بالکل، تو اس زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، تو اس پہ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اس قدر پاورفل ہے یہ سورہ فاتحہ۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے سورہ ملک، السجدہ، بنی اسرائیل اور الزمر پڑھنا۔ ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ الزمر، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے، اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ اس کے علاوہ بیماری میں صبر کرنے پر جنت۔ بیماری کے علاج کے باوجود شفا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہو، لہٰذا اگر علاج معالجہ کے باوجود شفا نہ مل رہی ہو تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے بہتری اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو بھی بیماری کے باعث یا کسی اور شے کے باعث کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت خزاں میں اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو آپ کو سب کو پتہ ہے نا کہ ان کو بیماری تھی، اور وہ بیماری 18 سال رہی۔ 18 سال انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، تو 18 سال بعد ان کو شفا نصیب ہوئی تھی۔ جادو کا علاج کیسے کرنا ہے؟ جادو کا علاج قرآن مجید اور مسنون اذکار میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاعِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللہ تعالی، یعنی ہر بیماری کے لیے دوا ہے،
پھر جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ معالج کی خصوصیات: جادو کا علاج کرنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ ایک واقعی جادو کا اثر ہے۔ معالج کی یعنی علاج کرنے والے کی خصوصیات اس میں جادو کا علاج کرنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ واقعی جادو کا اثر ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہے۔ جادو ہو تو مریض خود اپنے آپ کو دم کرے یا مستند معالج سے دم یا علاج کروائے۔ مستند معالج میں درج ذیل خصوصیات ہونی چاہیے۔ معالج خود دین کے احکامات کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام سے علاج کرے۔ دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو۔ دم میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 5732۔ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر مستند معالج ایسے معالج سے علاج نہیں کروانا چاہیے جو درج ذیل غیر مستند طریقے اختیار کرے، جن میں نمبر 1 پہ ہے کہ معالج مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے، اس کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا منگوائے۔ یہ ہم کس کا پڑھے ہیں کہ جس پر جادو ہوا ہو نا، تو وہ کسی ایسے کے پاس جاتا ہے تو اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی ہے۔ اور اب غیر مستند معالج وہ کیا کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں نا آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اور پھر اس کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا منگوائے، تو وہ بھی غیر مستند ہے، اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی جانور طلب کرے اور اسے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرے، اس کا خون مریض کے جسم پر ملے اور جانور کو غیر آباد جگہ پھینکوا دے۔ ایسے منتر پڑھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ مریض کو لٹکانے یا پینے کے لیے ایسا تعویذ دے جس میں مربع کی شکل کے ڈبے بنے ہوں اور ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر لکھے ہوں جو سمجھ میں نہ آ سکیں۔ پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں نہ سمجھ میں آنے والے چند حروف لکھ کر دے اور اس برتن میں پانی پینے کا حکم دے۔ مریض کو ایسا حکم دے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مقررہ مدت تک کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ کبھی وہ مریض سے مطالبہ کرے کہ مقررہ مدت تک پانی کو ہاتھ نہ لگائے، کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دے، کچھ ایسے کاغذ دے جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینے کو کہے۔ مریض کو مختلف چیزوں کی دھونی دے۔ مریض کو علاج کی غرض سے غزال، مشقیں، ہرن کی کستوری، شیر کی چربی، الو کا خون، کچا گوشت اور اسی قسم کی مہنگی اشیاء لانے کو کہے۔ تو یہ تھا غیر مستند معالج، جس میں یہ آپ چیزیں دیکھیں، ہرگز اس سے علاج نہ کروائیں۔ اس کے علاوہ غیر شرعی طریقہ علاج کے بارے میں حکم۔ ہمارے پاس ایک ایسا واقعہ ہوا ہے نا کہ پیچھے ایک ہم نے ویڈیو دیکھی تھی، بہت وائرل ہوئی تھی۔ فیملی بہت یعنی مسلمان تھے وہ، لیکن وہ اپنا علاج کن سے کروا رہے تھے؟ کرسچن سے۔ اپنے گھر کو یعنی وہ ان کے جنتروں منتروں سے نا، جادو سے پاک کر رہے تھے۔ تو یہ تھا ان کی دین سے دوری اور جہالت کا نتیجہ کہ اپنے مسلمانوں سے علاج کرنے کے بجائے وہ کدھر پہنچ گئے؟ غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے لا علمی اور ان کو نہ سمجھنا اور نہ سیکھنا، یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے نا دوسروں تک پہنچائیں، اوتھینٹک طریقے سے جو ہے نا اپنا علاج کروائیں، کسی بھی بیماری کا ہو، خاص طور پہ جادو، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس میں بیمار یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کا علاج جو ہے نا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر انسان ہر کسی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کہ جو بھی بولے کہ ہم آپ کا علاج کر سکتے ہیں یا یہ کریں یا وہ کریں، تو اسی پہ چل پڑتے ہیں ہم بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ٹھیک طریقہ ہے یا غلط ہے۔ تو ان سے بچنا چاہیے
تو ہمیں مسنون اور اوتھینٹک طریقے جو ہے نا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ غیر شرعی طریقہ علاج کے بارے میں حکم ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھانا حرام ہے۔ اسی طرح جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جا کر ان سے جادو کے ذریعے علاج کروانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتی کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہم میں سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے، یا جو کاہن بنے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو کسی کاہن کے پاس آیا پھر اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ فال لینے اور فال لینے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ طوطے وغیرہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فال نکالنے کے لیے، قسمت کا حال بتانے کے لیے۔ اسی طرح کاہن ہوتے ہیں، مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ جادو کرنا کروانا ان سے بھی بچنا چاہیے، اور ان کی اگر کوئی ایسی بات بتا دیں تو اس کی تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کی تصدیق کر دی، اس کی بات پہ یقین کر لیا، تو آپ نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیے گئے یعنی قرآن، آپ نے اس کا انکار کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کفر کیا آپ نے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا من عمل الشیطانی، وہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ سیدنا ابن مسعود یعنی جادو کا عمل، جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا، جادو کا توڑ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بے شک اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان میں تمہاری شفا نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے نا کہ جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان میں تمہاری شفا نہیں رکھی، یعنی جادو کا توڑ جادو سے نہیں کرنا۔ جادو بذات خود حرام ہے تو اس کو اس سے نہیں کاٹیں گے۔ اس کے علاوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی وہ والی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے، ان میں کیا خصوصیات ہوں گی کہ جو وہ دم یا جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، دم بھی نہیں ڈلواتے، اور نہ فال نکالتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم جاتے ہیں نا دور دراز، کہیں بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ فلانا دم کرتا ہے تو بڑے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس طرح بھی نہیں جانا چاہیے ہمیں دور دراز، بلکہ ہمیں غیر شرعی اور حرام طریقوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جادو اور شیاطین کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جادو کے اصل زائل کر دینا انشاءاللہ ادھر سے ہم کل سٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا، ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔